اکتوبر 13 کو سندھ کی سول سوسائٹی، جرنلسٹ اور رائٹس ایکٹیوسٹ نے ایک پروٹیسٹ آرگنائز کی تھی کراچی پریس کلب کے سامنے۔ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈاکٹر شاہ نواز کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گورنمنٹ نے، جو پرائم سسپیکٹ تھے۔ وہ اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ گورنمنٹ ان کے پرائم قاتلوں کو گرفتار کرے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو سپٹمبر 19 کو گستاخی کے ایک جھوٹے الزام میں، بلاسفیمی کے، پولیس نے اور جو وہاں کے راڈیکلز مولوی تھے انہوں نے مل کے قتل کر دیا تھا ایکسٹرا جوڈیشلی۔ جب یہ مظاہرہ شروع ہوا ہے، پروٹیسٹ شروع ہوئی ہے کراچی پریس کلب کے سامنے، تو پولیس نے ان پروٹیسٹرز پہ یوز آف فورس کی، ایکسیسو یوز آف فورس کی، اور مظاہرین کو بری طرح مارا پیٹا، اور اس میں مظاہرے میں، پروٹیسٹ میں خواتین بھی شامل تھیں جن کو سڑکوں پہ گھسیٹا، اور گھسیٹنے کے بعد پولیس نے وین میں ڈال کے ان کو اریسٹ کیا۔ جو پروٹیسٹرز تھے اس میں کچھ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے پاس ہیں۔ اس میں لائر رومیسا اور ان کے فادر جامی چانڈیو بھی تھے۔ جامی چانڈیو خود بھی ایک رائٹر ہیں اور سندھ کی ایک بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ رومیسا چانڈیو کی پکچر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، وہ بڑی ڈسٹربنگ پکچر تھی کہ پولیس ان کو کس طرح اٹھا کے گھسیٹ کے وین میں ڈال رہی ہے، اور جن لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کیا اور جن کے ساتھ اِل ٹریٹمنٹ کیا، اس میں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان HRCP کے وائس چیئر قاضی خضر حبیب بھی شامل تھے۔ ان میں ایکٹیوسٹ زہرا خان، ڈاکٹر سورت سندھو، سورت لوہار، سندھو نواز، حمزہ علی بخشل، سنگر آصف سمیجو، اور جرنلسٹ شوکت قرائی، اور سندھ کے ایک دستکار ہیں، آرٹیزن ہیں، اسماعیل پنور ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ 40 اور ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا گیا، جن کو بعد میں پولیس نے چھوڑ دیا۔ پولیس نے ان کو چھوڑ تو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے ان کے لیے ایک FIR کاٹی، FIR 179/2024، سیریل نمبر 2083، اور پولیس نے ان لوگوں کو بک کیا انڈر سیکشن 145 بریچ آف پیس اور سیکشن 188 ڈس اوبیڈینس آف لا کے تحت پولیس نے ان لوگوں کو بک کیا، اور اب یہ مقدمہ ان لوگوں پہ چلے گا جب تک کہ گورنمنٹ اس FIR کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر دیتی۔ ان لوگوں کو کورٹ میں جا کے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی۔ اس مظاہر سے پہلے ہی پولیس نے ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں ایک رات پہلے ریاض چانڈیو کے گھر پہ چھاپا مار کے ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مظاہرے کے 2 دن بعد ایک اور ایکٹیوسٹ ہیں سندھو گھانگو، ان کے گھر پہ چھاپا مارا، اور ان کے ہسبینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی پولیس۔ پولیس نے ساری گرفتاریاں جو کی تھی وہ میں نے آپ کو سیکشن بتائی، لیکن پولیس کا جو امیجیٹ ایکشن تھا وہ انڈر سیکشن 144 تھا، جس میں 4 یا 4 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہوتی ہے۔ سیکشن 144 فریڈم آف اسمبلی اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے خلاف ہے۔ یہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے 144، جب گورنمنٹ کو کسی بھی پروٹیسٹ کو کنٹین کرنا ہوتا ہے یا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہو، تو وہ فوراً 144 امپوز کر دیتے ہیں۔ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے یہ جو ٹریٹمنٹ تھا پروٹیسٹرز کے ساتھ، اس پہ اپالوجائز بھی کیا، اس میں شری رحمان بھی تھی۔ سول سوسائٹیز کے ممبرز، جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ نے بہت پیپلز پارٹی کو شارپلی کرٹیسائز کیا، پولیس ایکشن کو، اور کچھ نے اس پولیس ایکشن کو ڈکٹیٹرشپ کال کیا۔ پیپلز پارٹی کے جو ہوم منسٹر ہیں، سندھ کے جو منسٹر ہیں ضیاء الانجار نے سیکشن 144 کو سپورٹ کیا، اور کہنے لگے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سیکشن 144 اس لیے امپوز کی گئی تھی کہ ایک اور دوسری جو ریڈیکل ریلیجس پارٹی ہے
اس نے بھی اسی دن پروٹیسٹ پلان کی تھی، اور یہ وہی پارٹی ہے کہ جو ڈاکٹر شاہ نواز کے مرڈر میں انوالو ہے. تو اس لیے انہوں نے 144 لگا دی تھی. منسٹر لنجار کا یہ کہنا ہے یا واٹ ہی مینٹ کہ اگر سیکشن 144 نہیں لگائی جاتی تو ہو سکتا ہے یہ دونوں پارٹیز جو ہیں رواداری مارچ کے جو پارٹیسپینٹس تھے اور جو یہ ریڈیکل پارٹی کے لوگ تھے، شاید ان میں کلیشز ہو جاتے، پاسبل کلیشز ہو جاتے، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچتا. پولیس نے اس کے بعد جب کافی کرٹیسائز کیا گیا پولیس کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو ایز یوزول انہوں نے تقریباً 10 پولیس مین جو تھے ان کو سسپینڈ کر دیا. آف کورس لو رینکنگ پولیس مین کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اور پھر بھی انہوں نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی. پروٹیسٹرز ڈیمانڈ کر رہے تھے ڈاکٹر شاہ نواز کے جو قتل میں ہائی رینکنگ پولیس آفیسرز ہیں. ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل میں وہ سارے کلیرک جنہوں نے ہیٹ پریچ کی تھی اور لوگوں کو اکسایا تھا کہ ان کو مار دیا جائے اور ان کی باڈی کو جلا دیا جائے، پولیس نے ابھی تک ان کو اریسٹ نہیں کیا. رواداری مارچ کے جو پارٹیسپینٹس تھے، جو اس میں شریک تھے لوگ، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو جو غلط طریقے سے ایک الزام لگا کے مارا گیا ہے، وہ تمام ہائی رینکنگ پولیس آفیسرز کو گرفتار کریں، اور وہ سارے کلیرک جو مولوی ہیں جنہوں نے اس قتل میں حصہ لیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. پولیس ابھی تک ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکی ہے. اس کے علاوہ جب پولیس نے قتل کیا تھا ان کو، تو پولیس کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ممبر آف اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی اس قتل کو سیلیبریٹ کیا تھا، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا پولیس آفیسرز کی. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو تفصیل اس کی جاننا ہے تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں freedomtalk.net پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک ہمارا سیکشن ہے، اس میں مائنورٹیز، بلاسفیمی، اور اس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سپٹمبر 19 میں ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ پوری اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. پولیس جب بھی کسی پروٹیسٹ کو ہینڈل کرتی ہے تو ان کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ اپنے ریڈ زون کو پروٹیکٹ کریں اور ایکسیسو یوز آف فورس نہیں کریں. اس وقت پاکستان میں کافی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے حالات نہیں ہوں، لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسی بھی لوگوں کے لیے جو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگین میں یہی کہوں گا کہ جو ہوم منسٹر ہیں سندھ کے، ان کو چاہیے کہ اب یہ جو لوگوں کو انوالو کیا ہے، انہوں نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے، اب اس ایف آئی آر کو نل اینڈ وائڈ کریں اور پروٹیسٹرز کو پورا ان کا رائٹ آف اسمبلی دیں اور فریڈم ٹو پروٹیسٹ دیں. سیکشن 144 کو ابیوز آربیٹریری یوز نہ کریں. تھینکس فار واچنگ.